بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بالخصوص پورے عالم میں بالعموم اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وہ کرونا وائرس ہے۔ میڈیکل میں اتنی ترقی اور سائنس میں اتنے عروج کے باوجود بھی اسی طرح بے بس ہے جس طرح یہ ترقی یافتہ دور شروع ہونے سے پہلے انسان بے بس اور مجبور تھا، اور قیامت کا منظر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو سارے کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ اللہ واحد قہار کی حکومت ہے۔ روئے زمین پر کرۂ ارض پر اس وقت قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ اس قیامت صغریٰ کے منظر میں اللہ کے پاک کتاب کی یہ صدا بلند ہوتی ہوئی ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ رب پوچھ رہا ہے کہ اپنے ریسرچ لائبریریوں، ریسرچ لیبارٹریز، سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کمزور قوموں اور بے بس لوگوں کو کچل دینے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ آج ان کے ایئرپورٹ کیوں ویران ہیں؟ آج ان کے پارک کیوں خالی ہیں؟ آج وہ کس خوف سے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہیں؟ کوئی ہے بتانے والا؟ سب کے چہرے پر یہی سوال ہے، اور ہر انسان ایک دوسرے سے اس سوال کا جواب سننے کا منتظر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج نئے نئے موضوعات اٹھنا شروع ہوئے۔ مختلف علماء، فقہاء، مفتیان، اسکالرز، محققین، مدققین اس پر اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ یقیناً کرونا وائرس ایک بہت بڑی انسانیت کے لیے پریشانی کا پیش خیمہ ہے، مگر اس پریشانی کے وقت میں سوشل میڈیا، گوگل، دیگر ذرائع سے آج انسان ان موضوعات پر تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے۔ آئسولیشن کے اس وقت کو وہ اس بہترین مصرف پر صرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ وائرس کیا ہوتا ہے، اسے بچنا کیسے ہے، اس سے بچنے کے لیے میڈیکل کیا کہتا ہے، اس سے بچنے کے لیے مذاہب عالم وہ کیا کہتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے مذہبی رہنما کیا رہنمائی ہمیں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک موضوع ہے اور سوشل میڈیا کا ایک بازار گرم ہے، اور بعد دفعہ تو دو چار کلپ سننے کے بعد اس موضوع پر کلیئرٹی ہونے کے بعد بجائے لوگ مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ میں نے جتنے کلپس سنے، جتنی میرے پاس وقت کی وسعت تھی اور جس قدر میں سن سکا تھوڑا یا زیادہ، اس میں نے دیکھا کہ علماء دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس، اس کا کوئی ٹرانسفر نہیں ہے، یہ ٹریولنگ نہیں کرتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ متعدی بیماری کوئی بیماری نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے اللہ کے اذن سے ہونا ہے۔ اور کچھ علماء وہ احادیث بیان کرتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون اور جذام کے مریض سے ایسے بھاگو کہ جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ کچھ علماء ان احادیث کو بیان کر رہے ہیں لا عدوہ کی ولا طیرہ کی، کہ یہ متعدی بیماری کا ہونا، یہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ اس پر
بڑے مضبوط موقف کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، اور وہ عوام الناس بالخصوص وہ مذہبی طبقہ عوام میں سے جو مذہب کی بات کو بہت اہمیت دیتا ہے، وہ اس حدیث کو بھی سن رہا ہے۔ اور وہ حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ مجذوم یہ ایک بیماری تھی، جذام، اور یہ متعدی بیماری تھی، اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بھاگو جس طرح تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ اب حسب سابق ہم لوگ آدھا قرآن، آدھی حدیث، دین کا آدھا حصہ جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو تھوڑا پڑھا لکھا آدمی یا ان پڑھ آدمی مذہب کے حوالے سے الجھ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مذہب کوئی ریالٹی نہیں ہے، مذہب کوئی حقیقت نہیں، یعنی کائناتی حقائق میں مذہب کوئی حقیقت نہیں ہے، کائناتی یونیورسل ریالٹیز میں سے مذہب کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ مذہب سے ذہنی طور پر دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے، میں کوئی علمیت کا دعویٰ نہیں کر رہا، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں۔ میں تو علماء، مشائخ، فقہاء، اولیاء، ان کے صحبت میں بیٹھنے والا ایک چھوٹا سا انسان ہوں، مگر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اساتذہ، بزرگوں سے سننے، پڑھنے اور سمجھنے کے بعد جو کچھ رب نے مجھے سمجھایا، میں اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، جس سے آپ کے لیے تحقیق کے دروازے کھولیں گے، جس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں سارے موضوع کو چھوڑتے ہوئے کہ جو آج ڈاکٹرز بتا رہے ہیں احتیاطی تدابیر، وہ آپ کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا پر بھری ہوئی ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز بھی اس کے بارے میں ہر 2 منٹ کے بعد سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ مسئلہ الجھ جاتا ہے مذہبی بنیادوں پر، اور مجھے آج سوشل میڈیا کو دیکھنے کے بعد ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کرونا وائرس وہ لوگوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ اس لیے وجود میں آیا کہ وہ مذہب اور اسلام کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرے، یا اس کے کوئی ٹکر اسلام کے ساتھ ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے جس انداز سے کرونا وائرس کے موضوع پر قرآن و سنت سے گفتگو کی، اس سے اسی قسم کی غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ آئیے، میں ایک تمہید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ تمہید یہ ہے کہ ایک مسلمان کا، صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کل من عند اللہ، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کسی کو نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بڑا واضح عقیدہ ہے، اسلام میں بھی یہی ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے مذاہب عالم ہیں، معتبر مذاہب عالم جن کی فالوئنگ ہے دنیا میں، 12-14 مذہب، سب کا یہی بنیادی عقیدہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ، قدرت، قوت، عزت، ذلت، رزق، ہر چیز کی عطا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ذہن میں بنایا جاتا ہے تو پھر انسان ان بیماریوں سے نہیں ڈرتا، خوف زدہ نہیں ہوتا، احتیاطی تدابیر کو بے مقصد اور جبکہ اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدی امراض ہیں ان کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا، جس طرح میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ تم متعدی بیماری جذام ہے اس سے اس طرح بھاگو کہ جس طرح شیر سے تم بھاگتے ہو۔
میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ سکے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث ہے کتاب الطب سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا، بدفعلی، حامہ ایک جانور ہے اس کو منحوس سمجھنا، اور سفر کے مہینے کو یہ جاننا کہ یہ بدفعل ہے، مطلب ہے کہ اس کا شگون اچھا نہیں ہے۔ فرمایا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اتنا دو ٹوک الفاظ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بیماری ایسے نہیں ہے کہ جو متعدی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا، تو اس واضح ارشاد کے بعد کوئی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان اس کے بارے میں تردد نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی حدیث کے آخری حصہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجذوم سے، جسے جذام کی بیماری ہوئی، ایک مدتی بیماری تھی، جب اسے دیکھو تو اس سے ایسے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ اب ہمارے ہاں علماء کے دو طبقے ہیں، ایک اس حدیث کے اس حصے کو بیان کر رہے ہیں جس میں حضور نے فرمایا متعدی بیماری کا کوئی وجود نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، وہ حدیث کے اس دوسرے حصے کو، آخری حصے کو بیان کرتے ہیں کہ ایسے بھاگو جس طرح شیر سے تم بھاگتے ہو، اس مریض کو دیکھ کے کہ جو مریض متعدی بیماری میں مبتلا ہے، وہ جذام ہے، طاعون ہے، یہ بیماریاں تھیں اس زمانے میں۔ اب اس میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بڑا آسان ہے، اگر آپ اپنے آپ کو الجھانا چاہیں تو وہ بھی بڑا آسان ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ کسی معاملے پر الجھ جائیں یا کسی معاملے پر آپ کو کلیئرٹی نصیب ہو جائے، یہ بعد کی بات ہے، لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے فرامین میں کنٹراڈکشن نہیں ہوتا، ان کا آپس میں تصادم نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصے میں یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ متعدی بیماری کوئی چیز نہیں ہوتی، اور دوسرے حصے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے بھاگو اس مریض سے جو متعدی بیماری میں ہو کہ جس طرح تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ میرے بھائی بڑا آسان ہے دین کو سمجھنا۔ اس پہلے حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بیماری نہیں ٹریولنگ کر سکتی، نہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، نہ کسی کو لگ سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کا سادہ سا معنی ہے، اور وہ ہمارا بنیادی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کسی بیماری کے بارے میں یہ اعتقاد پیدا کر لینا کہ اس نے تو ٹرانسفر ہونا ہی ہونا ہے، اس نے ٹریولنگ کرنی ہی کرنی ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیماریاں موجود ہیں جو ٹریولنگ کرتی ہیں، جو متعدی بیماریاں ہیں، جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اگر کوئی بیماری متعدی ایک سے دوسرے شخص کو لگتی ہے تو وہ بیماری اسے بیمار بھی کرے گی؟ خود آج میڈیکل کہہ رہی ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ بے شمار لوگوں کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے لیکن وہ اس سے بیمار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے جسم کے اندر اتنی پوٹینشل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے اوپر کرونا وائرس نے اٹیک کیا تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ تم یہ یقین رکھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلے تو یہ بیماری ہو سکتی ہے کہ آپ کی طرف ٹرانسفر ہی نہ ہو، اور اگر ٹرانسفر ہو جائے آپ کی طرف تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ ضرور آپ کو بیمار کرے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری جو بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم ایسے بھاگو شیر سے، اس بیماری سے، کہ جس طرح کوئی شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسئلہ سمجھایا،
اور وہ مسئلہ میں ایک دوسری حدیث سے واضح کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں بیٹھا۔ میرے آقا نے پوچھا کس پر آئے تھے، یعنی کس سواری پر آئے تھے یا پیدل آئے تھے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ میں اونٹ پر آیا تھا۔ فرمایا اونٹ کی طرح تیرا؟ اس نے حضور میں نے مدینہ کے باہر اسے چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کسی کے حوالے کیا کہ عرض کی نہیں حضور میں نے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باندھا ہے تو نے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں باندھا، میں نے اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کے پاؤں کو باندھو پھر رب پر توکل کرو۔ بیماری کوئی آپ کو بیمار نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ کوئی بیماری حرکت نہیں کر سکتی ایک جگہ سے دوسری جگہ جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اور اگر وہ آپ کے اندر ٹرانسفر بھی ہو گیا ہے تو آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس نے اثر تب پیدا کرنا ہے جب اللہ چاہے گا۔ یہ آپ کے ذہن کو مضبوط کیا جا رہا ہے، آپ کے ذہن کو اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، آپ کے ذہن کو اللہ کے ساتھ مضبوط کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن دوسرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحت الاسباب اپنی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے کہ جس طرح تم شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگتے ہو، اب بتاؤ کہ وہی عقیدہ آپ لے آئیں، شیر بندے کو مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا، اللہ مارنے والا ہے۔ شیر جو ہے وہ ہر بندے پر اٹیک کر کے اس کو زخمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بے شمار واقعات ہیں احادیث میں۔ حضرت سفینہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ قافلے سے بچھڑ گئے۔ جب قافلے سے بچھڑے تو جنگل کا ایک شیر کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ اکیلا جا رہا ہے، وہ اس کی طرف بھاگا حملہ کرنے کے لیے۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر لی کہ ابھی شیر آیا اور مجھ پر حملہ کر دے گا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں چند لمحے آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا کہ اب آیا شیر، اب آیا، نہیں وہ آیا۔ بالآخر جب آپ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولتے ہی آپ نے کیا دیکھا کہ وہ شیر سر جھکا کے آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اور اس شیر نے ایسے کیوں کیا؟ یہ واقعہ موجود ہے سیر صحابہ میں کہ حضرت سفینہ نے جب آنکھیں بند کی تو سامنے شیر تھا اور وہ جست لگانے کے لیے، چھلانگ لگانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا آپ کے سامنے۔ تو آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار یا رسول اللہ کی صدا نکلی۔ بس جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت سفینہ کی زبان پر آیا تو شیر نے اپنے گردن جھکا دی۔ آپ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے آپ نے اس کو دیکھا، اس نے آپ کو دیکھا سر جھکایا ہوا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے کہا اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے، تو پتھروں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ بالکل اس طرح کہ جس طرح تیرا نبی جہاں سے گزرتا تھا مکہ کی وادی میں ہر درخت، ہر پتھر تیرے نبی کو سلام کہتا تھا، تو مجھے بھی بولنے کی طاقت ہے۔ رب نے شیر کو بولنے کی طاقت دی۔ اس نے حضرت سفینہ سے کہا اے سفینہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو؟ اب میری پیٹھ پر بیٹھو، میں تمہیں قافلے تک کہو تو پہنچاؤں، اگر کہو تو مدینہ چھوڑاؤں۔ اب ہر شیر تو حملہ نہیں کرتا، ہر شیر تو نہیں کھاتا، ہر شیر تو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن شیر ہے تو خوف زدہ چیز نا، نقصان پہنچانے والی جانور ہے، تکلیف دینے والا جانور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ نقصان پہنچانے والا جانور ہے، مگر وہ بھی اس صورت میں پہنچائے گا نقصان جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ کیا غار ثور میں سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں ڈنگ مارا تھا؟ تو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر کھلانے کی کوشش کی گئی تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے زہر نہیں کھایا تھا، آپ نہیں شہید ہوئے، آپ کے ساتھ جو صحابی تھے زہر کھانے والے وہ شہید ہو گئے۔ کیا بادشاہ روم نے تحفہ نہیں بھیجا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا تھا کہ یہ دو تحفے جا کے حضرت عمر کو دینا، ایک عطر اور ایک زہر؟ اس نے کہا کہ یہ میرے بادشاہ نے بھیجا ہے اور یہ زہر اتنا زہریلا ہے کہ اگر اس کا ایک سوئی کے دانے کے برابر بھی آپ کسی کنویں میں ڈال دیں گے
تو اس کنویں سے جو پیے گا مر جائے گا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر کی شیشی کو منہ سے لگائی اور پی گئے۔ وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے، کچھ نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے کہ آپ نے زہر پیا اور نہیں مرے؟ آپ نے فرمایا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ زہر مارتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مارتا ہے۔ اور پھر خوشبو آپ کو دی، اس نے کہا یہ خوشبو، اس نے کہا یہ اتنی اچھی خوشبو ہے کہ آپ جس کپڑے کو لگائیں گے وہ کپڑا بوسیدہ ہو کے پھٹ جائے گا مگر اس سے خوشبو نہیں جائے گی۔ آپ نے اس عطر کی شیشی کو کھولا اور جو گارا بنا ہوا تھا جہاں کام ہو رہا تھا، مستری مزدور لگے ہوئے تھے، آپ نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا قیمتی عطر تھا عمر، آپ نے ضائع کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا ارے نادان، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا عطر استعمال کیا ہو وہ تمہارے بادشاہ کے قیمتی عطروں کو کیا استعمال کرے گا؟ یہ چیزیں جب تک آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آپ مسلمان کیسے ہیں، آپ مومن کیسے ہیں؟ مگر اس کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم اس طرح ان بیماریوں سے ڈرو جس طرح شیر سے ڈرا جاتا ہے۔ اور آپ نے ہی ارشاد فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنے اونٹ کے گھٹنا باندھ کے آؤ، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا۔ آئیے میں آپ دوسری حدیث کی طرف آتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ میرے آقا نے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں کوئی تشنگی رہی ہو۔ آپ نے فکری طور پر، اعتقادی طور پر، عملی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کامل دین، کامل ضابطہ حیات میرے آقا نے ہمیں عطا فرمایا۔ آئیے میں حدیث پاک سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الطب سے۔ آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا، دیہاتی نے یہ سن کر عرض کی کہ پھر میرے اونٹوں کا یہ حال کیوں ہوتا ہے کہ حضور اگر کوئی بیماری، متعدی بیماری نہیں، اب دیکھیے حضور سے سوال کر رہا ہے، حضور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، تو حضور میری ایک مسئلہ ہے اس کو حل فرما دیجئے۔ میرے آقا نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میرے اونٹوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ ریت کے جنگل میں ہرنوں کی طرح چست اور چالاک ہوتے ہیں جنگل میں، مگر ایک کھجلی والے اونٹ کے ملنے سے کھجلی والا ہو جاتا ہے۔ میرا اونٹ ریت میں جب تک رہتے ہیں چست اور توانا اور صحت مند رہتے ہیں، لیکن وہی صحت مند جو اونٹ ہیں جب وہ کسی ایسے اونٹ کو ملتے ہیں کہ جو کھجلی جس کو لگ چکی ہو، تو وہ جو اونٹ ہے، کھجلی والا اونٹ جب ان اونٹوں کو ملتا ہے تو سارے اونٹوں کو کھجلی والا کر دیتا ہے۔ تو حضور اگر کوئی بیماری عدوہ نہیں ہے، متعدی نہیں ہے، ٹریولنگ نہیں کرتی، ٹرانسفر نہیں ہوتی، تو پھر ایک اونٹ بیمار میرے باقی اونٹوں کو بیمار کیوں کر دیتا ہے؟ اب یہ سوال تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعدا الاول، یہ بتا کہ جس اونٹ سے باقی اونٹوں کو بیماری لگی اس اونٹ کی بیماری کہاں سے ٹرانسفر ہو کے آئی تھی؟ اگر یہ بیماری کھجلی کی بیماری یہ ٹریولنگ کرتی ہے، ٹرانسفر کرتی ہے، یہ متعدی بیماری ہے کھجلی کی، تو جو پہلا اونٹ جو بیمار ہوا تھا اس کو یہ کھجلی کی بیماری کس اونٹ سے لگی یہ بتاؤ؟ صحابی خاموش ہو گیا۔ اللہ چاہے تو کسی کو پہلی بار بیمار کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس بیمار سے اس کی بیماری دوسروں لوگوں تک منتقل کر دے۔ ہونا سب کچھ اللہ کی رضا پر ہے، رب کی اذن پر، رب کی مشیت پر، رب کے ارادے پر۔ یہ مت بھولیے کہ کرونا وائرس بہت خطرناک چیز ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، ٹریولنگ کرتا ہے، چھوٹ کی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے، مگر یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ کوئی بیماری نہ کسی کو بیمار کر سکتی ہے، نہ کوئی بیماری کسی کو مار سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ خود ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ متعدد لوگوں کو کرونا وائرس نہیں ہوتا، لگ کے وہ جسم سے فارغ بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، بندہ صحت مند بھی ہو جاتا ہے، وہ نہیں بیمار ہوتا۔
آئیے میں ایک اور حدیث کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ میں اپنی طاقت اور قدرت تکلم کے مطابق میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی تشنگی ہو اس موضوع پر سمجھنے کی تو آپ کمنٹس کریں، آپ اپنے سوالات بھیجیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس کا تحریری جواب بھی دیں گے آپ کو، اور اگر آپ کے سوالات زیادہ ہوئے تو پھر اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی ہم پھر اسی پروگرام پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یوردن بمرد ممرد علی مصحن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لے کر جاؤ۔ ادھر حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی کوئی متعدی بیماری نہیں ہوتی کہ ایک اونٹ کو جو کھجلی لگے تو دوسروں کو لگ جائے گی، یہ بات ذہن سے نکال دو۔ اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ کسی صحت مند اونٹ کو بیمار اونٹ کے پاس نہ لے جاؤ، اس لیے کہ تمہارا صحت مند اونٹ بیمار ہو جائے گا، تمہارا صحت مند اونٹ بیمار ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور تمام انبیاء کرام کی نبوت و رسالت اب جو وبائی امراض ہیں ان کے حوالے سے میرے آقا کی حدیث پاک جو آج کے درس کی آخری حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا الطاعون شہادت لکل مسلم، اگر کوئی شخص طاعون کی بیماری میں، یہ کہ متعدی بیماری تھی، فرمایا اس میں جو مر جائے گا اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ یاد رکھیے ہمیں بھرپور احتیاط کرنی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ احتیاط کرو، طاعون کی بیماری میں احتیاط کرو، جذام کے مریض کے پاس نہ جاؤ۔ اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ بنی ثقیف کا ایک وفد آیا تھا بیعت کرنے کے لیے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہم میں جذام کا مریض ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو بیعت کر لیا اور اسے فرمایا کہ جہاں وہ بیٹھے اس کو واپس لے جاؤ، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، اس کو کہو تمہاری بیعت ہو گئی۔ اب ان ساری احادیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ایک حقیقت ابھر کے سامنے آتی ہے کہ یقین اللہ پر رکھو، کوئی شر کوئی خیر اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ احتیاط ضرور کرو۔ دیکھیے انسان نے مرنا تو ہے، اب اگر کوئی کہے کہ جی میں گاڑی کے نیچے جا کے سر رکھ دوں اور خودکشی کر لوں تو اس کی تو اجازت اسلام نہیں دیتا، اس لیے اس کی اجازت نہیں کہ یہ خودکشی ہے۔ موت بھی خودکشی ہے، موت خودکشی ہے نا، لیکن وہ ارادے کے ساتھ ہے۔ میں نے کل مرنا تو ہے تو کیوں نہ آج میں ٹرین کے نیچے سر رکھ کے مر جاؤں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ مرنا ضرور ہے مگر رب نے تجھے زندگی دی ہے، صرف اسی کا حق ہے کہ وہ زندگی واپس لے۔ اگر کوئی موت اپنے تصرف سے اپنے اوپر طاری کرے گا یہ فعل حرام ہے، اور مرنے کے بعد وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ آئیے میں نے آج آپ کے سامنے ایک تمہید، ایک بنیاد، ایک اساس آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ قرآن و سنت کے حوالے سے اس موضوع پر تحقیق کیجئے، اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کو دیکھیے اور گوگل پر جا کر قرآن اور حدیث کو سرچ کیجئے۔ دین سکھانا ہماری ذمہ داری ضرور ہے، لیکن میرے بھائی آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا، کچھ تو آپ بھی کریں، کتاب تو کھولیں، قرآن تو کھولیں، حدیث تو کھولیں، کچھ تو پڑھیے۔ جب آپ خود پڑھیں گے، خود سوچیں گے، کچھ کریں گے تو پھر آپ جب اس کے بعد ہمارے پاس آئیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی، آپ کو کلیئرٹی میں آسانی رہے گی۔ آئیے آج اس دور میں جو حکومت وقت جو تدابیر اختیار کر رہی ہے وہ ریاست کی طرف سے ہے
اور ریاست کی اطاعت ہر باشندہ ریاست پر واجب ہوتی ہے، وہ خاص سیاسی معاملات ہوں یا مذہبی معاملات ہوں، اس میں مفاد عامہ کو ریاست نے دیکھنا ہوتا ہے، اور ریاست جس چیز کو انسانیت کی مفاد میں سمجھے اور وہ فیصلہ کرے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ریاست جس چیز کو نقصان سمجھتی ہے مفاد عام انسانوں کے لیے، ان چیزوں سے اگر وہ حکم دیتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے۔ آئیے ہم ریاست کی اطاعت کے حوالے سے پھر کسی وقت گفتگو کریں گے۔ اس وقت جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے تدبیر ضرور اختیار کریں۔ اسلام تدبیر و تقدیر کے درمیان ہے کہ سب کچھ کرنا میرے اللہ نے ہے، مگر میں نے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی تدبیر ضرور کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے۔ ہم نے زندہ رہنے کے لیے کوشش کرنی ہے، زندہ رہنے کے لیے محنت کرنی ہے، صحت مند رہنے کے لیے جو اصول صحت ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ یہ کتاب الطب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات انسانی جسم کی صحت کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیپٹر ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کو بیان کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کیا کرنے سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں اور کیا چھوڑنے سے ہم صحت مند ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقدیر پر نظر رکھتے ہوئے تقدیر کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ نہ ہم نے تدبیر کو بھولنا ہے اور نہ ہم نے تدبیر کو ترک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پورے عالم میں انسانیت کو اس کرونا وائرس کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔